رہی ہے تو اس میں نماز تراویح کا ذکر آ رہا ہے۔ تو یہاں پہ میں یہ ساتھ ساتھ کہتا چلوں کہ یہ جو کہا جاتا ہے، بعض جو روافض حضرات کے نظریات سے متاثر ہو گئے ہیں کہ بھئی تراویح تو مشائخ چشت نے کون سی پڑھی، ذرا دکھائیں ہمیں تراویح کا کیا ثبوت ہے۔ ثبوت مانگتے ہیں، مشائخ نے تراویح پڑھی نہیں پڑھی، یہ رہا ثبوت۔ ملفوظات محبوب پاک میں تراویح کا ثبوت ہے، بالکل مشائخ چشت ہوں یا جملہ صوفیہ ہوں، وہ سب اہل سنت و جماعت کے نظریات و عقائد کے پابند رہے ہیں۔ سمجھ میں آ جائے کہ ہم لوگ جو ہیں صوفیہ صافیہ کے ماننے والے، وہ اہل روافض سے دور ہیں، اور ان سے ہمارا کوئی، ان کے عقائد و نظریات سے ہمارا کوئی سروکار نہیں، گرچہ صوفیہ صافیہ کی جماعت اہل بیت اطہار کے حوالے سے بالکل مخصوص جماعت ہے، جو ان سے محبت اور مودت میں دوسری جماعت اہل علم کی ان سے ممتاز ہے۔ اب ہم مجلس پنجم بھی آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں، سماعت فرمائیے۔ آدینہ 13 ماہ مبارک رمضان سنہ مذکور پیش از نماز دولت پائے بوس حاصل شد۔ اس سال ماہ مبارک رمضان کی 13ویں تاریخ جمعے کو نماز سے پہلے قدم بوسی کی دولت حاصل ہوئی۔ یہ اس قدر مستند کتاب ہے کہ اس میں رمضان، اس میں مہینہ اور ڈیٹ تک ایز اٹ از رقم ہے، یعنی جس طرح اصحاب حدیث محدثین نے جمع حدیث کے اندر میں حدیث کو جمع کرنے میں جو احتیاط برتی ہے، جو اصول وضع کی ہیں، شرائط طے کی ہیں، بڑے احتیاط کے ساتھ ایک ایک لفظ بہ لفظ اس کو کلیکٹ کیا ہے، اسی طرح محبوب الہی کے خلیفہ مرید نے، صاحب کتاب نے اس کتاب کے اندر میں وہی محنت و وہی اصول و وہی منہج کو اختیار کیا جو محدثین کا ہے، کہ یہ تاریخ بھی ایز اٹ از ہے اور وہ مہینہ بھی ایز اٹ از ہے، جس مہینے کی یہ حکایت ہے اور جس تاریخ کی یہ حکایت ہے۔ سبحان اللہ۔ مجلس سماعت فرمائیے۔ فرمود کہ پیش از نماز بغیر معہود آمدن چوست؟ پوچھا کہ معمول کے خلاف نماز سے پہلے کیسے آئے؟ تو آپ نے صاحب کتاب سے فرمایا کہ نماز سے کے پہلے آپ کا آنا کس وجہ سے ہوا؟ عرض افتاد کہ نماز تراویح با اقتداء مولانا ظہیر الدین حافظ سلم اللہ تعالی گزاردہ می شود اور ہر شبی سے سپارہ می خواند بندہ می خواہد کہ تا دے شب متواتر بفاصلہ در عقب او نماز با گزارت تا ثواب ختم قرآن حاصل شد۔ عرض کیا صاحب کتاب نے کہ نماز تراویح مولانا ظہیر الدین حافظ سلم اللہ تعالیٰ کی ابتدا میں پڑھتا ہوں اور وہ ہر رات 3 سپارے پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بندے کی خواہش ہے کہ 10 رات متواتر بلا ناغہ ان کے پیچھے نماز پڑھ لے تاکہ ختم قرآن کا ثواب حاصل ہو جائے۔ صاحب کتاب محبوب الہی نظام الدین اولیاء سے فرما رہے ہیں رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ رمضان کے مہینے کے ایام کے گفتگو چل رہی ہے تو اس میں نماز تراویح کا ذکر آ رہا ہے۔ تو یہاں پہ میں یہ ساتھ ساتھ کہتا چلوں کہ یہ جو کہا جاتا ہے، بعض جو روافض حضرات کے نظریات سے متاثر ہو گئے ہیں کہ بھئی تراویح تو مشائخ چشت نے کون سی پڑھی، ذرا دکھائیں ہمیں تراویح کا کیا ثبوت ہے۔ ثبوت مانگتے ہیں، مشائخ نے تراویح پڑھی نہیں پڑھی، یہ رہا ثبوت۔ ملفوظات محبوب پاک میں تراویح کا ثبوت ہے، بالکل مشائخ چشت ہوں یا جملہ صوفیہ ہوں، وہ سب اہل سنت و جماعت کے نظریات و عقائد کے پابند رہے ہیں۔ اور تراویح اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات میں سے اور سنت سے ثابت ہے، تو یہ بات اس میں آ گئی تو میں بیچ میں یہ بھی بول دیا کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ ہم لوگ جو ہیں صوفیہ صافیہ کے ماننے والے، وہ اہل روافض سے دور ہیں، اور ان سے ہمارا کوئی، ان کے عقائد و نظریات سے ہمارا کوئی سروکار نہیں، گرچہ صوفیہ صافیہ کی جماعت اہل بیت اطہار کے حوالے سے بالکل مخصوص جماعت ہے، جو ان سے محبت اور مودت میں دوسری جماعت اہل علم کی ان سے ممتاز ہے۔ خیر، آپ سماعت فرمائیے مجلس کو کہ آپ نے چاہا، صاحب کتاب نے، کہ ایک مولانا ظہیر الدین تھے، ہر رات کو 3 پارے کمپلیٹ کرتے تھے، 3 پارے کمپلیٹ کرتے تھے تراویح میں، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ 10 راتیں اسی طرح گزر جائے تاکہ 30 پارے مکمل ہو جائیں۔ اگر فرما باشد بعد از نماز جمعہ باز گزشتہ شود تا تراویح گزاردہ آیت فرمود نیکو باشد۔ آپ نے اگر اجازت ہو تو نماز جمعہ کے بعد واپس چلا جاؤں تاکہ تراویح مل جائے۔ ارشاد ہوا اچھی بات ہے، محبوب پاک نے فرمایا اچھی بات ہے،
آپ نماز جمعہ کے بعد چلے جائیں خانقاہ سے، اور ان کی دلی میں کوئی ان کی جگہ مقام ہوگا جہاں نماز مسجد ہوگی جہاں نماز پڑھاتے ہوں گے، تو آپ نے کہا ان کے پیچھے نماز ادا کرو تراویح کی۔ بعد از عام مناسب ایمانہ حکایت فرمود کہ شیخ بہاؤالدین زکریا شبی رو بسوئے حاضراں کرد و گفت کسے باشد از شما کے ایم شب 2 رکعت نماز کند و در 1 رکعت ختم قرآن کند۔ اس کے بعد اس معنی کی مناسبت سے حکایت بیان فرمائی کہ شیخ بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رات کو حاضرین کی طرف رخ کر کے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ہے جو آج رات کو 2 رکعت نماز پڑھے اور 1 رکعت میں قرآن مجید کو ختم کر لے۔ بڑی بات ہے۔ از حاضراں کسے ایمانہ را متکفل نشد، شیخ بہاؤالدین پیش رفت و در 1 رکعت ختم قرآن کرد و 4 سپارہ دیگر بخواند و در 2 رکعت و در رکعت دوم سورہ اخلاص خواندہ نماز تمام کرد۔ اس کے بعد جب سب لوگوں کی طرف شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ متوجہ ہوئے تو لوگوں نے حاضرین نے جواب دیا کہ ہم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جو ختم قرآن 2 رکعت کے اندر میں کر لے، 1 رکعت کے اندر میں کر لے۔ تو حضرت بہاؤالدین زکریا آگے بڑھے اور 1 رکعت میں قرآن مجید کو ختم کر لیا۔ شیخ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ ملتانی بڑی شخصیات میں سے ہیں، ان کے بارے میں بھی ہم اگلی جب نشست ہوگی اس میں تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے کہ ان کے سلسلے کے حوالے سے، ان کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے، ان کی تصانیف کے حوالے سے، اور ان کے زمانے کے حوالے سے، احوال کے حوالے سے۔ تو خود شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی نے پورا سپارہ، پورا قرآن مجید 1 رکعت میں ختم کیا، اس کے بعد اور 4 سپارے مزید پڑھے اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھ کر نماز پوری کی۔ یعنی 30 پارے ختم کرنے کے بعد 1 رکعت میں اور 4 پارے پڑھے اور اس کے بعد دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھ کے سلام پھیر لیا۔ ملائی میں ایمانہ حکایت دیگر فرمود کہ شیخ بہاؤالدین علیہ رحمہ می گفت کہ ہر چے بمن رسید از نماز رسید و اوارد مشائق و زہاد ہما بکردم مگر یک چیز نہ توانستم کرد و آن چنا بود کہ بمن رسانیدند کہ فلاں بزرگ از آغاز صبح تا طلوع آفتاب ختم قرآن می کنند ہر چند کہ بخواستم نہ توانستم۔ الحمدللہ، سبحان اللہ۔ شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو جو کچھ بھی یہ منزلت اور فضیلت حاصل ہے نماز کی وجہ سے ہے، نماز کی وجہ سے۔ کتنی تاکید نماز کی، شروع مجلس سے لے کر ابھی تک یہ 4تھی 5ویں مجلس چل رہی ہے، نماز کا کتنی بار ذکر آ گیا ہے۔ سمجھے تاکید اور اس کے حوالے سے جو حص کیا ہے صوفیہ نے، کتنی زیادہ تاکید ہے۔ شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی اپنے وقت کے عارف باللہ شیخ الاسلام والمسلمین فرما رہے ہیں کہ جو کچھ بھی یہ منزلت و فضیلت مجھے ملی اللہ رب العزت کی بارگاہ سے، یہ نماز کی وجہ سے ہے۔ بے شک الصلاۃ معراج المؤمنین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ جو کچھ اوارد مشائخ کے اور زہاد کے میں نے کیے ہیں، جو کچھ میں نے چلے کیے ہیں، وظیفے ورد و وظیفے پڑھے ہیں صوفیاء کے، زہاد کے، مشائخ کے، اپنے مشائخ کے، دیگر مشائخ کے، جو معمولات اور اعمال میں نے عمل میں لائے ہیں، یہ سب میں نے پوری زندگی کیا ہے، مگر ایک عمل ایسا ہے کہ میں جسے پوری زندگی کرنے کی خواہش رکھی لیکن آج تک نہ کر سکا۔ وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ایک بزرگ تھے جو صبح، یعنی صبح، آغاز صبح سے لے کے طلوع آفتاب تک اتنے مختصر وقت میں، مطلب آپ یہ سمجھ لیجیے کہ 1.5 گھنٹے کا یہ وقت ہے، اس وقت کے اندر میں وہ ختم قرآن کر لیتے تھے، آغاز صبح سے لے کے تا طلوع آفتاب تک، یعنی فجر کے وقت سے لے کے فجر کے وقت کے ختم ہونے تک، یہ جو ہے پورا قرآن مجید ایک بزرگ جو تھے وہ ختم کر لیتے۔ میں نے پوری زندگی چاہی، سارے عوارض و وظائف، سارے معمولات صوفیہ کے میں نے کی، عمل میں لائے، لیکن میں اس پر عمل نہ کر سکا۔ اب یہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ آگے فرماتے ہیں ہم در ای محفل حکایت دیگر فرمود کہ قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ وقتی طواف کعبہ مبارک می کرد، بزرگی را در طواف کعبہ بدید،
اس محفل میں ایک اور حکایت آئی کہ قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بھی آگے جا کے سوانح حیات ہم اگلی مجلس میں ڈسکس کریں گے، ایک وقت طواف کعبہ فرما رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک بزرگ بھی طواف کعبہ فرما رہا ہے، در عقب آپ بزرگ رفتن گرفت ہر جا کے وہ قدم می نہاد، قاضی حمید الدین قدم خود آجا می نہاد۔ دیکھا کہ جہاں جہاں وہ بزرگ جو ہیں طواف کعبہ کر رہے ہیں، ان کے پیچھے پیچھے انہوں نے بھی طواف کعبہ صوفی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ نے کرنا شروع کر دیا۔ پیر روشن ضمیر بدآ حال اطلاع یافت، گفت مطابعت ظاہر چے میں کنی، مطابعت کن کے من می کنم۔ ان بزرگ نے جب دیکھا کہ حضرت حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ میری مطابعت کرنا ہے، میں پیچھے پیچھے طواف کر رہا ہوں، تو ان بزرگ نے کہا یہ میری ظاہری اتباع کیا کرتے ہو، وہ اتباع کرو جو میں باطن میں کرتا ہوں، جو میرا راز و رمز و رموز ہیں۔ قاضی حمید الدین علیہ رحمہ پرسید کہ شما چے می کنید، آپ قاضی حمید الدین نے فرمایا ان بزرگ سے آپ کرتے کیا ہیں ایسا؟ پیر گفت من روزی 700 بار ختم قرآن می کنم، میں ہر روز 700 بار ختم قرآن کرتا ہوں، ہر روز 700 بار، ہر روز ہر دن 700 بار مکمل کرتا ہوں، قرآن مجید کو ختم کرتا ہوں۔ قاضی حمید الدین بغایت متعجب شد و بخود اندیشہ کرد کہ مگر معنی قرآن برخاطر بو ہم می گزارند و موہم می خواند۔ پیر برسر آورد و گفت ملفوظاً لا موہوماً۔ قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ نے دلی دل میں خیال کیا، ہو سکتا ہے یہ قرآنی عبارتوں کو دلی دل میں پڑھ لیتے ہوں گے، یعنی وہ جو عبارتیں ہیں ان کو دلی دل میں پڑھ کے وہمی طور پر، ذہنی طور پر ان کو پڑھ لے، تو باقاعدہ قرآن مجید کی جو لائنز ہیں، ان کی جو روایت قرآن مجید کی جو عبارتیں ہیں، اس کو لفظ بہ لفظ نہیں پڑھتے ہوں گے، دلی دل میں خیال میں پڑھ لے تو 700 بار ہو سکتا ہے اس طرح، لیکن لفظ بہ لفظ قرآن مجید کے الفاظ کو پڑھنا اور پورا قرآن 700 بار روز ختم کرنا تو بڑی حیرت کی بات ہے۔ تو پیر صاحب جو تھے، وہ بزرگ جو تھے، انہوں نے ان کے دل کی بات کو سماعت فرما لی اور کہا نہیں، ملفوظاً لا موہوماً، لفظ بہ لفظ قرآن پڑھتا ہوں 700 بار پورے دن میں، نہ کہ صرف خیالی طور پر قرآن پڑھتا ہوں۔ اللہ اکبر، ایسے ایسے بزرگ بھی گزرے ہیں۔ چوں خواجہ ذکر اللہ بالخیر یہ حکایت تمام کر عز الدین علی شاہ سلم اللہ تعالیٰ کے یقی از مریدان خاص بود، سوال کرد کہ ای مگر کرامت باشد؟ خواجہ فرمود آری کرامت باشد۔ عز الدین علی شاہ ایک خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین میں سے تھے، انہوں نے آپ سے پوچھ لیا کہ یہ تو کرامت ہی ہو سکتی ہے، یہ بڑے مشکل بات ہے، یہ تو انسانی نفس سے دور ہے، یہ بشر تو نہیں کر سکتا اس طرح کا عمل، 700 بار روز قرآن مجید ایک بار ہی ختم کر لے، بہت بڑی بات ہے۔ تو انہوں نے، محبوب پاک نے فرمایا بے شک یہ کرامت کے باب میں سے ہیں، یہ بزرگوں کی کرامت ہے کہ کرامت بھی دکھاتے ہیں تو قرآن مجید کی تلاوت میں، قرآن مجید کی تلاوت کی شکل میں۔ اللہ اکبر، یہ ہمارے بزرگ، یہ ہمارے بزرگوں کی کرامت۔ پھر آپ نے آگے فرمایا کرامت کی تفصیل میں، ہر معاملہ کے بعقل باز خواند دیگر است و آنچ در عقل را گنجائی نہ باشد کرامت باشد۔ آپ نے فرمایا کہ جو بھی عقل میں سما جائے وہ الگ چیز ہے، یعنی وہ سمجھ میں آنے معقول چیز ہے، جو عقل میں نہ سمائے، جو عقل کے گرفت میں، جو عقل کی معقول چیز نہ ہو، غیر معقول ہو، سمجھ میں نہ آ سکے، جو افہام و تفہیم سے باہر ہو، وہ چیز ہی کرامت کہلاتی ہے۔ لختی سخن در طاعت مشائخ استاد فرمود کہ شیخ ابو سعید ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ می گفت کہ آنچے بمن رسید از نماز حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہما بکردم تا آگاہ کے معلوم شد کہ حضرت رسالت پناہ وقتی نماز معقوز گزاردہ است۔ آگے ایک اور روایت حکایت آ رہی ہے، فرماتے ہیں کہ مشائخ میں سے ایک بڑی شخصیت گزرے ہیں، حضرت شیخ ابو سعید ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ، بڑی شخصیت ہے، ان کے سوانح حیات پر بھی ہم اگلی نشست پر شیخ بہاؤالدین زکریہ ملتانی، حضرت قاضی حمید الدین ناگوری اور شیخ ابو سعید ابو الخیر رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ فرماتے ہیں کہ جو کچھ نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، یا جو مجھے اپنے سلسلے کے بزرگوں سے، اپنے اسلاف سے، صوفیاء سے جو بھی نماز ملی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ نماز میں نے گزاری ہے۔ اور یہاں تک فرمایا آپ نے ایک وقت ایسے نماز گزارنے کا بھی آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز معکوس، یعنی الٹے ہو کر
سر نیچے پیر اوپر، اس طرح کی نماز بھی ہم تک پہنچی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو وہ نماز بھی میں نے گزاری ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں۔ برفتم و پائے خود برسن بستم و خود را سر نگوں در چاہے در آویختم و ہم چنا نماز کردم، میں نے کنویں کے اندر خود کے پیروں کو رسے سے باندھ لیا اور الٹا لٹک کے میں نے کافی عرصے، حضرت ابو سعید ابو الخیر فرما رہے ہیں میں نے نماز عطا کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت میں۔ چوں ای حکایت تمام فرمود رو بسوئے بندہ کمینہ کرد و فرمود کہ ہر کے بود بحسن عمل بمقامی رسید، اگرچہ بفیض ایزدی نازل است اما جد و جہد خود باید کرد۔ محبوب الہی اپنے مریدین اور اپنے حلقہ مریدین کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں، اور بالخصوص صاحب ملفوظات اپنی طرف کہتے ہیں کہ بندہ کمین بندے کی طرف بھی آپ متوجہ ہوئے، اور فرمایا کہ جو کچھ بھی انسان اپنے حسن عمل سے کرتا ہے اس کو وہ مقام اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیض اور اس کی برکات نازل ہوتے ہیں اس کے اوپر، وہ جو کچھ حسن عمل کرتا ہے۔ مگر اس کے باوجود بھی اسے کوشش کرنی چاہیے کہ میں عمل میں اور کیسے آگے بڑھ سکوں، اور کیا کیا طریقے ہوں گے، اور کیا حسین انداز ہو سکتا ہے کہ میں عمل میں اختیار کروں، بہتر سے بہتر بناؤں اپنے عبادات کو اور معاملات کو۔ جد و جہد کرنی چاہیے۔ محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اجتہاد کا مقام حاصل کرنا چاہیے۔ اگر ہم مثال کے طور پہ ایک طریقے کی نماز جانتے ہیں، ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو احناف کی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم دیگر جو فقہا ہیں ان حضرات سے بھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی نمازیں ہیں یا دیگر معاملات ہیں یا عبادات کے باب میں، ان پہ بھی دیکھنا چاہیے، انہیں بھی غور و فکر کرنا چاہیے، یہ سمجھ کے کہ وہ دین کا طریقہ نہیں ہے، یہ عبادات کا طریقہ نہیں ہے، غلط ہے، یہ نئی بات ہے، یہ طریقہ ہی غلط ہے، یہ صوفیہ کے پاس نہیں۔ اس لیے صوفیہ نے فرمایا اپنے عمل میں اور حسن پیدا کرنے کے لیے جد و جہد کرو، کوشش کرو، تفکر کرو، تفقہ کرو، کتب کھنگالو، دیکھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور بھی چیزیں اور بھی اعمال مروی ہیں کہ نہیں، کوشش کرو اپنے پیران سے، اپنے علماء سے، صوفیاء سے طلب کرو کہ ان عمل میں اور مزید کیسے روشنی پیدا ہو سکتی ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ نماز معکوس کے حوالے سے بھی ہم اگلی نشست میں آپ کو بالتفصیل دلائل کے ساتھ اس نماز معکوس پر جو معترضین اعتراض کرتے ہیں اس کا جواب دیں گے اور آپ کو سیر حاصل گفتگو پیش کریں گے۔ آمین آمین یا رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔